للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین الحمدللہ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک بار پھر محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ زینت محفل جگر گوشہ حضرت شیخ الحدیث سبحان اللہ ممتاز عالم دین برادر مکرم حضرت علامہ الحاج قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم القدسی خطیب اسلام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری صدق حسین صاحب زید شرفہ انتہائی کرم فرما حضرات علماء حق علماء اہل سنت
اور میرے نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد العلماء محسن اہل سنت حضرت علامہ حافظ صابر علی صابر صاحب نے بڑی محبت دے نال مینوں حکم دیتا کہ جامعہ عالیہ بولتن دے اندر ایسی تقریب سعید دا اہتمام کرنا چاہتے ہیں کہ جہدے وچ عوام الناس نوں سرکار دی محبت دے جام پلائے جان۔ عشق رسول دا ایسا ساز چھیڑیا جائے کہ ایسا معلوم ہوئے کہ یہ پروگرام جامعہ عالیہ نہیں، جامعہ مسجد نبوی ہو گیا۔ میں نے وعدہ کیتا، اللہ کا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی۔ پروگرام نماز عصر تو بعد شروع ہویا، قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی، سرکار کی بارگاہ عقیدت کے ڈڈرے پیش کیے گئے، اللہ کے پاک نام کا ورد ہویا۔ خطیب برطانیہ محسن اہل سنت برطانیہ کے اندر میرے میزبان مکرم حضرت صاحبزادہ قاری محمد شعیب صاحب چشتی مختصر مگر سرکار کی محبت کی ڈوبیا ہوا خطاب سنایا۔ میرے عزیز صاحبزادہ محمد عمر فیض نے بھی نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیا غلامہ کو سرکار کی محبت کا جام پلایا، اور پھر آخر کے ممتاز عالم دین ساری جماعت کے نامور خطیب خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد صدیق ملتانی صاحب نے انتہائی پرمنز خطاب فرمایا۔ اللہ مرشد نے سنیت بھی سدا بہار رکھے اور باغ رسول دی ہر بل بل کو اللہ سلامت رکھے۔ میں بھی کچھ دیر کوشش کراں گا کہ سرکار دی محبت کا جام تیار کر کے آپ نے لبا تک پہنچاواں۔ بلا شبہ جتنے پیغمبر اس بیٹی کی تشریف لے آئے، ہر نبی کو اللہ نے عظمت و شان عطا فرمائی۔ جنہوں نبی بنایا ان شان والی پگ بھی عطا کی تھی، جنہوں رسول بنایا ان عزت والا سہرہ بھی عطا کیتا۔ جو پیغمبر آیا بڑی عظمت و شان لے کے آیا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں کے ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں کے چھا گئے۔ ساڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول مبعوث کیتے ہیں، انہاں وچ ان لگدے نے جویں پھلاں وچ گلاب نے، رسولاں وچ ان دسدے نے جویں تاریاں وچ مہتاب نے۔ سنی بھائیو، اسی ناظام اپنے مقدرہ ہیں۔ جہاں تک سرکار کی رسالت کا تعلق ہے تو نبی پاک صرف ساڑھے واسطے رسول بن کے نہیں آئے، ارسلت الی الخلق کافہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جس دنیا اسی رہتے ہیں یہ ایک عالم ہے، اور علماء تشریف فرما نے 18,000 عالم ہیں۔
مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، زمین و آسمان، ایک عالم ہے اور 18,000 عالم ہے اور نبی پاک رحمت للعالمین سارے جہانوں کے مالک نے، سارے جہانوں کے مختار نے، عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ جدو سارے جہان سرکار دے نے تو نبی پاک جس جہان دل کرنا ڈیرا لگے اسی عاشق کے بڑے فتح کرتے کہنا وہ کل عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے، وہی بھی جاننے واسطے دیں سارے جاننے واسطے، وہ کل عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ کل عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ رب دیا بھی بات تھوڑا شکریہ، اسا رہن واسطے ضرور پسند کیتا، اسا میری منڈی ڈالا ہے، کیوں نہ جشن منائیے، کیوں نہ جلسے کریے، کیوں نہ درود بھیجیے، کیوں نہ سلام پڑھیے، تنہائی بہ کے سوچیے اور گناہ اسی کریے تو معافیاں ہو سکے، جب اسی کریے تو لوگوں کے ذاری ہو رسول کرے، ایسا رسول کسی امت کو نصیب نہیں ہویا۔ آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی عظمتہ والے، شانہ والے، مرتبہ والے، مقام والے، خدا دی قسم ہے ایک نبی بھی ایسا نہیں میرا من کو بعد امتی بھی کبھر بھی جاوے، فاطمہ دے بابا تیری احمد و سلام، آمنہ دے لال تیری احمد و سلام، فرمایا پھر ہاتھ چھک جائیں گے مصطفیٰ آ جائے گا۔ سیدھے دبے ہویا رسول اللہ دے ایسا کرتے ہیں، ایمان نہ دسو کہ جڑا اللہ سانو کہندا نماز پڑھو آپ پڑھتے نہیں، میں آواز کراں لوگوں نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز کا وقت آ گیا میں آپ نماز نہ پڑھا، تسی آپ کو مولوی دار آیا جس چنگی شاید آپ کو نہیں پڑھتے، ضرور کہندا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز چنگی شاید آپ ایک نماز نہیں پڑھتے، یا اللہ سانو کہنا تو کیوں نہیں پڑھتا، آواز کسی نے میری پڑھ دے میں نہیں پڑھ سانو حکم دیتا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پیار اللہ سبحان اللہ، میں پڑھنا وعدہ کرنے کا میں زور لانے وکیلی تو کم نہیں تھوڑے کو توقع رکھنے میں سبحان اللہ کہنے کسی بھی کنجوسی تو کم نہیں لو جیڑی گڈی عشق رسول کی جامعہ علمیت میں چلانا چاہتے ہیں سبحان اللہ تیل کو کے چلیے اچھا کوئی بات ویسے میرے بھائی چودھری صبح رسول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کتنے بھی آخر کہ تقریر اردو جو ہے یہ سچی گل ہے جڑا چسکا پنجابی جو نہیں ہے پاتا ویسے پرویز حسین نال میں چنگی اردو بول سکتا نعرہ تکبیر کوئی ابو بکر چشتی اچھی کہ سید والا جملہ نام اب یہ سید بڑے نے سارے کو سمجھ نہیں جاتے میں سید والا بنام توجہ اللہ اللہ اکبر کبیرہ کیا شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ساڈے ول بھیجیا تے ساڈے تے کیتا کرم تے ساڈے تے کیتا احسان تے ساڈا حق بندا ہے کہ اس رسول واسطے محفل سجائیے دروداں دے گجرے تے سلاماں دے ہار پیش کریے تو میں وعدہ کر رہا تھا میں زور لگانے پکڑ تو کام نہیں لاؤں گا کسی سبحان اللہ تیل پاؤنا کہ گڈی جامعہ علویہ تو چلاواں گا
کہ گنبد خضرا کے سامنے جا کے بولے گا اس واسطے کہ عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ روڈ عشق کی داستان سے نہیں، عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ قبرستان میں بڑے بڑے چودھریاں دیا قبراں، بڑے بڑے نواب لیتی ہوئے نے، بڑے بڑے راجے مہاراجے لیتی ہوئے نے، کوئی دعا کے نوانا نہیں۔ خدا دی قسم ہے، پاوے قوم دا مسلی ہوئے، پاوے نیچی قوم دا ہوئے، نبی پاک دا عاشق ہوئے، خدا دی قسم ہے پہاڑ دی چوٹی چلے دیا دلے کنڈا بھی نظر آئے گا، راتی دیوا بھی نظر آئے گا۔ عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، سب کہیے عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ سب کہیے یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ داتا صاحب جا کر دیکھی، غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے دیکھی، اوسے علی کو دیکھے، باپ علی کو دیکھے، میرے علی کو دیکھے، کسی علی کو دیکھے، عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ سب بولو وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ اور سر جھکا کر یہ کہا حضرت انصاری نے، مدینہ پاک ہے، نبی کریم سرور عالم کی آمد ہے، امام الانبیاء کی سواری مدینہ پاک میں داخل ہو چکی ہے۔ آمد ان کے نام پہ کیا پہنچ جاتے ہیں؟ 2-4 پاؤنڈ، 10-20 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ ہر پاؤنڈ، اور خوش ہوتے ہیں رسول اللہ کے نام پہ ہم نے پیسہ خرچ کیا۔ اور ایسا آپ دیکھو جنہوں نے رسول اللہ کے نام کی جانے پر مار گیا، دل مصطفیٰ کے سن کے کر دیا، سرکار کی آمد ہو گئی۔ ہاں، اور مدینہ والوں کا حال یہ تھا، سرکار کی محبت میں علماء بیٹھے نا جنوار اپنے گفتگو کا، یہ صبح سے لے کر شام تک سرکار کے راستے دیکھا کرتے تھے، جنہاں تیوری کا سجنا دیا وہ کھلے رکھتے رہنا دیا۔ مدینہ پاک کے مرد اور عورتیں یہ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے کیا کرتے تھے؟ مکے کے پہاڑوں کی طرف کب 4 بجے لکھا کب سرکار کی آمد ہوگی، امام الانبیاء سرور عالم کی آمد ہو رہی ہے، انتظار ہو رہی ہے۔ مہینے مسل کے کڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مہینے مسل کے کڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر کڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ انتظار ہے سرکار کب ہے وقت۔ کچھ بچیاں ایسی تھیں جو مکانوں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھی، جواروں پہ چڑھی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر نے مہارت پڑھی اور پہاڑی کے دامن سے سرکار سامنے اسی پہ بیٹھے اور دعا کا تیرا دیکھا، نبی کریم کی پیشانی کا نور دیکھا۔ بچیوں نے آواز دے کر کہا مدینے والوں کو دیکھو کملی والا آ گیا، رب کا مائی آ گیا۔ اب ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ سرکار میرے گھر میں
علماء بیٹھے ہیں، مدینہ پاک کے ہر آدمی نے جو سرکار کا کلمہ پڑھنے والا تھا اس نے اپنا اپنا گھر سجایا، گلیاں سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مدینے کی دیواریں نہیں چمکتی، اس سے پہلے مدینے میں کبھی دیوار نہیں دیکھی۔ سرکار کی تشریف آ رہی ہے، ہر ایک نے اپنا مکان سجایا، گلی سجائی، کسی نے پھول لٹکائے ہوئے، کسی نے کپڑے کے جھنڈے بنا کے لٹکائے ہوئے۔ مدینہ پاک میں غریب مائی رہتی تھی سرکار کی خاتون، پیار کرنے والی۔ وہ سوچتی ہے میں غریب ہوں، گھر سجاؤں، کہتی ہے میں نے پھر خیال کیا سجا کے کیا کرنا، آنے والا تو نبیوں کا سردار ہے، کسی بڑے کے گھر میں ٹھہرے گا، غریب کے گھر میں کب آئے گا۔ جب میں نے سوچا تو میرے دل نے کہا غلط سوچا تم نے، وہ تو یتیموں کے سر پہ چادریں رکھنے والا رسول، وہ تو غریبوں کے پانی بھرنے والا رسول، غلط سوچا تم نے، اور تو بھی گھر سجا۔ کہتی ہے گھر سجا رہی تھی، میں نے سوچا آ گئے تو ٹھیک، قسمت جان جائے گی، اور اگر نہ آئے نا تو گھر سجانے والوں میں تیرا نام تو لکھا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے یار کی آمد کا کس طرح کی۔ وہ باہر گئی اور کھجور کے پتے لے کر آئی، غریب عورت تھی، جھنڈا اس کے پاس نہیں تھا، پھول نہیں تھے، اپنے سین میں اس نے جھاڑو پھیرا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور دروازے کے باہر گلی صاف کر کے نہ گلی میں اس نے پتے بچھا دیے، اگر آ گئے نا تو ان پتوں سے چل کے جھاڑو پھیرا، دروازے میں بیٹھ گئی، سوچتی ہے آ گئے تو ٹھیک، اگر نہ آئے تو گھر سجانے والوں میں نام تو لکھا جائے گا۔ ضعیفہ کہتی ہے مجھے خیال آیا کہ وہ بھی تو ہوئی تھی جو سود کی ہڈی لے کے مصر کے بازار میں خریداروں کی سامنے کھڑی تھی۔ کسی نے کہا مائی تم کیوں آئی ہے؟ کہنے لگی یوسف کو خریدنے۔ کیا لائی ہے؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہا یہ سود کی ہڈی؟ اس نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک، یا تو شاہی خزانے آ گئے، ہیرے جواہر آ گئے، دولت مصر کی کٹھی ہو گئی ہے، اور تو سود کی ہڈی لے کر آئی ہے خریدنے کے لیے؟ اس نے کہا دھوپ میں بیٹھ کر میں نے بال سفید نہیں کیے، یہ میں بھی جانتی ہوں کہ سود کی ہڈی سے وہ ملتا نہیں ہے، لیکن لائی اس لیے ہو کہ خریداروں کے نام تو آ جائے گا۔ اگر کل قیامت کے دن رب نے کہا یوسف کے خریداروں لکھ کر ہو جاؤ تو میں بھی ان خریداروں میں شامل ہو جاؤں گی۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے ایک گھر سجایا، گلی میں پتے بچھا دیے، سین میں جھاڑو پھیرا، پانی چھڑکاؤ کیا، اب دروازے میں بیٹھ کر وہ ایک دعا کر رہی، اس کی دعا پڑھی وہ رو کر کہتی ہے کلی یسان غریبانی عرش بنا جا اب دی رات، کلی یسان غریبانی عرش بنا جا اب دی رات، تے گجری ہوئیاں مدتاں دی آکے بسا جا اب دی رات۔ اچھا مدینہ پاک میں حضرت ابو ایوب انصاری تھے، غریب تھے، خیال آیا میں کیا استقبال کروں، کس منہ سے دعوت کروں؟ پھر خیال آیا کہ نہیں، وہ غریبوں کی حامی ہے، بے بسوں کے کس ہے، بے بسوں کے بس ہے۔ انہوں نے مسلح بچھایا اور سر سجدے میں رکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہا مولا میرے پاس کچھ ہوتا میں بھی استقبال کی تیاری کرتا، کچھ ہوتا میں بھی گھر سجاتا، پر دل نے کہا اب وہ یوں فکر نہ کر، وہ غریبوں کا حامی ہے، بے
کسوں کا کس ہے بے بسوں کا بس ہے عشق نے کہا یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں سب بولو وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں اور سر جھکا کر یہ کہا حضرت انصاری نے سر جھکا کر یہ کہا حضرت انصاری نے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے سینے میں اس کی دولت ہو نا خدا کی قسم کام ماننا ہمارے کوٹ مٹن شریف کے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت بہت بڑے لوگ کی عاشق ہیں یہ دن مدینہ پاک کی ترنم کر کے ہوتے ہیں اور عشق کی منڈی کا بھاؤ ہی لاتا ہے عشق کے سودے بڑے ہیں حضرت خواجہ غلام فرید یہ مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا غلام اور پتہ ہے آقا مجھے آپ سے کتنا پیار ہے اس طرح کی زبان ہے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا حضرت خواجہ غلام فرید کی جب میں نے یہ کافی سنی کسی دوست سے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کئی دن مجھ پہ کیفی لکھتا ہے ایسا کہتے ہیں اللہ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تن تندور تے ہڈیاں بالن تن تندور تے ہڈیاں بالن اسہاواں نال تپایا کپ کپ بکیاں بیرے کیتے اتے عشق مثالا تن تندور تے ہڈیاں بالن اسہاواں نال تپایا کپ کپ بکیاں بیرے کیتے اتے عشق مثالا لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ تن دی ہانگی اتے من دا سالن اتے لور صبر دا پایا تن دی ہانگی اتے من دا سالن اتے لور صبر دا پایا کیا فریدا میں ساری تیری تینوں اج اعتبار اللہ تجھے عشق نبی ذوق خدا دے ناموس محمد پہ تو سب ہر چیز لٹا دے ہمیں لوگ کہتے ہیں سنیے تم رسول اللہ کے نام پہ کرتے ہو حضور کی محبت کے نام بنتے بسم اللہ حضرت تشریف لائیں حضرت استاد علماء تشریف لائیں الحمدللہ بارک حضور کے نام پہ خرچ کرتے پیسے خرچ کرتے چراغاں کرتے یہ فضول خرچی تمہیں کیا معلوم ہے رسول اللہ کی کیا عظمت ہے صحابہ نے ہمیں کیا بس یہ علماء موجود ہے کچھ کر دیکھیے غزوہ خندق کا موقع ہے خندق ہوتی جا رہی تھی اور ایک بہت بڑی چٹان آ گئی صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی مگر وہ چٹان ٹوٹ نہیں تھی سرکار کی بارگاہ میں آئی یا رسول اللہ ایک بہت بڑا پتھر ہے چٹان ہے وہ ٹوٹتا نہیں مسکرا کر کہا ہم توڑ دیتے ہم توڑ دیتے سرکار تشریف لے نبی کریم نے چٹان کو توڑنے کے لیے خدا نافرمان پڑھی اب صحابہ کا شکر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سرکار نے وہ پتھر توڑنے کے لیے خدان کو اوپر کیا اپنے بازو بلند کیے تو مجھے اچانک خیال آیا جب سرکار ہاتھ اوپر کریں گے نا
تو سرکار کا کرتا مبارک بھی اوپر ہوگا دبا سے نہیں. تو میں زمین پہ لیٹ کر اس بہانے سرکار کا پیٹ تو دیکھوں میرے آقا کا پیٹ کیسا ہے. فرماتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں اب سرکار نے جب بازو اوپر کیے میری نظر سرکار کے پیٹ پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ سرکار کے پیٹ پہ ایک پتھر بنے ہوئے تھے. حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں نا یہ اور کا پہاڑ جو ہے یہ سونا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے. یہ پہاڑ ہوا جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اگر میں چاہوں تو یہ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے. مگر میں نے فقر کو پسند کیا. ارے قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور 3 دن سے پیٹ پہ پتھر بنا ہوا. کسرا کا تاج رومنی کو پاؤں کے تلے اور گوریا کھجور کا گھر میں بچھا ہوا. جو نبی اشارہ کرے چاند کا کلیجہ چھل جائے جو دعا کرے ڈوبا سورج پھر جائے جس کی نگاہ سے بے زبان اچھا کلمہ پڑھنا شروع کر دے جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں عرض کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اپنے آقا کی دعا سنیے. آقا مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ. میں دنیا سے جاؤں تو مسکینوں میں جاؤں اور کل قیامت کے دن جب گنبد خضرا سے اٹھوں تو میرے ارد گرد مسکینوں کی جمع. حضور نے یہ کیوں نہیں دعا مانگی عالم امیروں میں رہوں امیروں میں جاؤں امیروں میں اٹھوں. میں نے عالم تصورات میں عرض کیا کہا آپ نے ایسی دعا کیوں نہیں مانگی. فرمایا اگر امیروں کے لیے دعا مانگتا غریبوں کے دل میں اٹھ جاتے. بڑا سارا بڑوں کے ساتھ کیوں میرا خاندان بڑا میرا حسن بڑا میرا علم بڑا میرا اختیار بڑا میری عظمت بڑی میں کائنات میں سب سے بڑا ہو کر چھوٹوں کو پسند کر رہا ہوں. یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ. مسکینوں میں میں جاؤں اور قیامت مسکین. میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت بابا جی سرکار سے یہ سوال کیا کہ سرکار نے یہ کیوں کہا قیامت کو مسکینوں کی رو کر فرمانے لگا بیٹا بات یہ ہے جو امیر ہیں وہ تو قیامت کو حساب دیتے ہوں گے. غریبوں نے کیا حساب دینا قبر سے اٹھ کر رسول اللہ کے پیچھے دوڑ پڑے. اس لیے تاجدار بریلی کشتہ اس کے مصطفیٰ امام احمد رضا نے عجیب منظر کشی کی. فرماتے ہیں کل باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. سب کہیے باغ جنت میں محمد مسکراتے. میں سرکار کے عشق کا جو گلدستہ تیار کرنا چاہتا ہوں آپ نے اس کے پھول اور کلیاں بن گیا. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. ارے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. سب کے یہ پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے. اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں. جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. غریبوں کو پسند کرنے والے سے خیر میں دور نکل آیا جو بات کہہ رہا تھا پیڑ پہ پتھر بندے ہوئے. حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے پتھر دیکھے تو مجھے خیال آیا کہ سرکار کو کئی دن سے فاقے میں نیند کر پیچھے نکلا اور اٹھ کر مدینہ پاک کی طرف دوڑا. گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہا
ساتھ سرکار کے پیٹ کے ساتھ مجھے دیکھیں. گھر میں کوئی چیز ہے میرا دل کرتا ہے سرکار کی دعوت میں. سرکار کی عادت پاک کی تھی نبی پاک کو کوئی بھی دعوت دیتا غریب ہوتا یا امیر ہوتا سرکار کبھی انکار نہیں فرماتے. بیوی نے کہا کہ اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ سرکار ہمارے مہمان ہمیں خدمت کا موقع دے. یہ تھوڑے سے جو پڑے ہیں میں ابھی پیس لیتی ہوں اور ایسا کریں کہ جلدی سے آپ یہ بکری سے بات کریں. مگر جو ہے تھوڑے یہ 4-5 آدمیوں کا کھانا پک سکے گا تو آپ جائیں اور بکری ذبح کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں جائیں. انہیں انکار تو کرنا نہیں دعوت ضرور قبول کریں گے مگر حضور کے کان میں جا کر کہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی آئیں اور 2-4 ساتھی اور دیکھیں کیونکہ جو چھوڑے سرکار کے کان میں کہیں سرکار اکیلے تو نہیں آئیں گے 2-4 ساتھی کیونکہ بہت بڑا لشکر ہے حضور کے کان میں کہیں انہوں نے کہا بالکل فکر نہ تھا. حضرت جابر نے بکری ذبح کی اور آپ کی لیا وہ جو پیسنے کے لیے چکی کے پاس آئی اور جو پیسنے شروع کر دی. یہ سرکار کو دعوت دینے کے لیے خوشی خوشی دوڑ گئی. حضرات محترم یہ بعد میں ایک بڑا دردناک واقعہ پیش آیا. وہ یہ تھا کہ حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے ایک بڑا اور ایک چھوٹا. جو چھوٹا تھا وہ کھیلنے کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا اور بڑا جو دیکھ رہا تھا کہ ابو نے بکری کس طرح سے باقی. جب چھوٹا واپس آیا تو اس نے کہا بکری کا کیا ہوا. بڑے بھائی نے بتایا کہ ابو نے بکری ذبح کی. اس نے کہا کیسے ذبح کرتے ہیں. اب وہ انجان بچہ تھا. اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ بکری کو کیسے ذبح کیا. وہ چھوٹے بھائی کو مکان کی چھت پہ لے گیا اور لٹا کر اس کے گلے پہ چھوڑ. چھوٹے کی چیخ سنی تو ماں دوڑی دیکھا تو تڑپ رہا تھا. بڑے نے خیال کیا کہ میں نے تو بھائی کو مار دیا. میں تو بتا رہا تھا کہ کس طرح بکری ذبح کی ہے. اب ماں مجھے مارے گی. اس نے مکان سے چھلانے لگا دی. نیچے گرا وہ بھی 2 بیٹے تھے. دونوں کی لاشیں اٹھائی اور اندر چارپائی پہ جا کے رکھ کے اوپر چادر ڈالی. اب عشق دیکھو اپنے دل کو کہہ دیا خبردار رونا نہیں مات تیری آنکھوں میں آنسو ہے. آج سرکار کی آمد کی خوشی خراب نہیں کریں گے. خوشی پہلے کریں گے بچوں کا غم بعد میں کریں گے. جب سرکار کھانا جا کھا کے چلے جائیں گے ہم پھر ان کا غم کریں گے. خبردار آنکھوں میں زمین نہ آئے. ماں ہے 2 بیٹے ہیں دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. صحابہ نے ہمیں سبق کیا دیا اے رسول اللہ کے غلاموں ایک طرف تمہارے بچوں کی لاشیں پڑی ہو ایک طرف مصطفیٰ کی آمد کی خوشی ہو. بچوں کا غم بعد میں کرتا مصطفیٰ کی خوشی پہلے. حضرت جابر دوڑے سرکار کی بارگاہ میں گئے. قدم بوسی کی قدم بوسی کی اور سرکار کے کانوں کے قریب منہ کر کے کہا آقا آج میری دعوت ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے 2-4 غلام اور بھی ساتھ آئے. فرمایا دعوت نہیں کروں. بڑے خوش ہوئے کہ آپ میں جا کے انتظام کرتا ہوں. یہ دعوت دے کے پیچھے پڑتے تو نبی پاک نے فرمایا بلال جی لجپا یہ پہاڑی پہ چڑھ کے نہ لشکر میں منادی کر دے آج جابر کے گھر ہوتا. یہ علماء تشریف فرماتے ہیں یہ 1000 سے زیادہ صحابہ تھے. بعض روایات میں آتا ہے 1300 بعد میں 1400 بھی. بلال منادی کرتے جابر کے گھر دعوت ہے. ایمان سے بتائیں بولٹر کا مولوی ہوتا کہتا جی رہنے وظیفے رہے. میں نے کان میں کہا 3-4 آدمی اور آپ پورے لشکر میں منادی کرا رہے ہیں. یہ صحابی کا واقعہ نہیں تھا. گھر پہنچے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بیوی نے نہیں بتایا کہ بچے مارے. کہیں رونا نہ شروع کر دے. سرکار کی خوشی خراب ہو جائے. بیوی نے کہا میرے سرکار کو دعوت دے آئے ہیں. حضرت جابر نے کہا دیر تو آیا ہوں مگر اگلی بات مجھے بتاؤں بلال سے آپ نے لشکر میں منادی کرا دی.
بیوی نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ کان میں کہنا. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے کان میں کہا. میں نہ بھی کہتا تو نبی پاک کو دلوں کی باتیں جانتے. میں نے کان میں کہا. تو بیوی نے کہا پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کو دعوت ہم نے دی ہے ان کا انتظام ہم نے کرنا. جن کو دعوت سرکار نے دی ہے وہ دعوت اور سرکار. یہ ہے اس صحابہ کا. وقت آ گیا نبی کریم سرور عالم آگے آگے غلام پیچھے پیچھے. حضرت جابر کے سیر میں آج رحمت للعالمین آ گئے. نبی کریم سرور عالم نور مجسم رحمت للعالمین تشریف لائے. صحابہ کا مجمع کلمے والا آگے آگے کلمہ پڑھنے والے پیچھے پیچھے. مدینہ پاک کی گلیوں میں کلمے کی گونجتی لا الہ ہنڈیا پک رہی تھی اور ایک برتن میں آٹا گوندھ کر رکھا. سرکار نے فرمایا جابر کی بیوی سے کہ ہانڈی سے ڈھکنا اٹھا. انہوں نے ڈھکنا اٹھایا. نبی کریم نے جھک کر اس میں لعابے ڈال تھوک لعابے ڈال. اب صحابیہ کا عشق تھا. یا رسول اللہ مہربانی کریں تھوڑی آٹے میں. یا بولٹر والوں میں ممبر رسول میں بیٹھا ہوں. میں 500 پاؤنڈ نقد انعام دوں گا کوئی مولوی صبح اپنی بیوی سے کہے کہ دیشکی سے ڈھکنا اٹھا میں نے چھوڑا. وہ کہہ گی کہ لکڑا دکھاؤ وہ دیشکی نہ چھوڑنا چل دکھا اتنے سے پیسے اٹھا گی تم. کیوں؟ تیری میری چھوٹ میں وبا ہے. سرکار کی لب میں شفا ہے. تیری میری چھوٹ میں نعمت ہے. رسول اللہ کے لب میں نعمت برکت ہی برکت ہے. یا رسول اللہ تھوڑی آتے میں سرکار نے آتے میں نبی کریم نے فرمایا ہانڈی تیار ہو جائے تو 10 آدمیوں کو بٹھا کے کھانا شروع کرا. اور جابر کی بیوی سے کہا کہ بس سالن نکالتی رہنا برتنوں میں ڈالتی رہنا جام کے نہیں دیکھنا. کپڑے میں ہاتھ ڈال کے آٹا نکالتی رہو پکاتی رہو پر جام کے نہیں دیکھنا کہ کتنا باقی. میں یقین ہو گیا سرکار نے دعا کے نام ڈالا. آپ نے ختم نہیں. شاہد اسلام جناب افریدی رضوی مرحوم نے شاہ نامہ اسلام میں بڑے پتہ کی بات لکھی ہے کہ ایک یہودن تھی حضرت جابر کے پڑوس. وہ حضرت جابر کے گھر آئی. اس نے آپ کی بیوی سے کہا کہ یہ اتنا بڑا لشکر تمہارے گھر کیوں آیا؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر آج ان کی دعوت. وہ یہودن کہنے لگی کس چیز کی دعوت؟ بھائی کھانے کی دعوت. بھائی تم نے پکایا کیا؟ انہوں نے کہا یہ دیکھنی یہ ہڈی پہاڑی سامنے یہ آٹا کون چلا. وہ کبھی ہانڈی کو دیکھے آٹے کو دیکھے کبھی لشکر کو دیکھے. اب جو اس نے سوال کیا وہ سوال سنے اور سرکار کی خادمہ کا جواب سنے. مولانا صابر علی صاحب حفیظ نظر کا بڑا بندہ. حفیظ کہتا ہے وہ کہنے لگی تمہارے گھر میں تو ہے بس یہی 2 جار کا کھانا. یہودن حضرت جابر کی بیوی سے کہتی ہے تمہارے گھر میں تو ہے بس یہی 2 جار کا کھانا. کہاں سے آئے گا اس لشکر جلال کا کھانا؟ حضرت جابر کی بیوی نے مسکرا کر کہا تو یہودن ہے تیرا دیو یہودیوں والا ہے. تو جانتی نہیں ہمارے مصطفیٰ کے سر پہ تو اللہ کا سایہ ہے.
جابر اب میں بھی کھا لوں. چیخ نکلی یا رسول اللہ میں نے سارا انتظام تو آپ کو دودھا تو آپ نے یہ تو آپ کے صدقے میں کھا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا اچھا بھائی کھانا لو. سرکار کے سامنے دسترخوان بچھ گیا. سرخ رنگ کا دسترخوان سرکار کا پسندیدہ دسترخوان بچھا دیا گیا. کھانا رکھ دیا. جابر کہتے ہیں آپ کا بسم اللہ فرمائیں. اب سنیے سرکار نے فرمایا جابر میری کچھ عادت ایسی بن گئی ہے کہ جب کھانا کھاتا ہوں میں گود میں ایک طرف حسن کو بٹھاتا ہوں دوسری طرف حسین. حسن حسین موجود نہیں ہے تو اپنے بچوں کو بلا لوں میں اپنے گود میں بٹھا کر کھانا کھلاؤں. حضرت جابر کو نہیں پتا کہ بچے مار گئے. بڑے خوش ہوئے میرے بچے سرکار کی گود میں. دوڑ کے اندر گئے بیوی سے کہا کہ بچے کدھر آئے تو قسمت جاتے. بیوی نے کہا بچے ہیں کہیں کھیلتے کھیلتے دور چلے گئے ہوں گے. سرکار کو کہیں آپ کھانا کھانا کھلاؤ پھر بھی نہیں بتایا. حضرت جابر آئے یا رسول اللہ بچے کہیں باہر نکل گئے آپ میرے منی کرے کھانا کھا لیں. فرمایا مجھے جلدی کوئی نہیں انتظار کرے. اور کچھ پھر دوڑے اندر بیوی کو کہا بتاؤ کس گھر میں جاتے ہیں میں بھی تلاش کر کے لاتا ہوں. بیوی اٹھی اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا ہمت سے میری بات سنو بچے دنیا میں گئے ہیں وہ دونوں بات چکے ہیں ان کی لاشیں اندر پڑی ہیں. میں نے سرکار کی خوشی خراب نہیں ہوئی منت کر کے سرکار کو کھانا کھلا دیں بس یہ غم بعد میں کریں گے. حضرت جابر آئے یا رسول اللہ میرے ماں قربان ہوں آپ کھانا کھانا بچے ہیں کہیں دور نکل گئے. سرکار نے فرمایا کہ کوئی دین کھا لیتے آ جائے. حضرت جابر کو پتا تھا سرکار دلوں کی باتیں جانتے یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے بچے مر گئے. بڑے بھائی نے چھوٹے کو ذبح کیا مکان سے چھلانگ لگا دیا دونوں کی لاشیں اندر پڑی ہیں آپ کھا لیں. اب سرکار اٹھے فرمایا وہ جاتے اگر تو نے اور تیری بیوی نے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے تو کیا میں نبی ہونے کا حق ادا ہوں؟ وہ اتنا حوصلہ اتنا گرا بچوں کی لاشیں پڑی ہیں اور تمہاری آنکھوں میں آنکھوں میں خوشیاں بنا رہے اور رسول کیا. اگر امتی کا یہ عشق ہے تم امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہو میں نبی ہونے کا حق ادا کروں گا. میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تمہارے بچوں کو زندہ کر کے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا. سرکار اٹھے اندر گئے چادر اتاری بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کون لے تیرے منہ گل جڑی نکلے اور تیرے تو جو اشارہ کرے وہی تقدیر. بچے کلمہ پڑھتے اٹھ بیٹھے سرکار نے ان کو پکڑا اور گود میں بٹھا لیا. خود بھی کھانا کھا رہے تھے اور بچوں کے منہ میں ٹوٹیاں ڈال دی. جب کھانا کھا چکے تو بچے سرکار کی داڑھی سے کھیل رہے تھے بوسے لے رہے تھے روح کے ہاتھ چوم رہے تھے آقا بڑے پالے بڑے قریب ہیں. یا رسول اللہ آپ کو بات بتائیں یہ جو ابو نے آپ کی محبت میں بکری ذبح کیا اسی کی دودھ پہ تو ہمارا گزارا تھا. ہمیں ذبح کیا ہماری بکری دودھ کا. سرکار نے فرمایا تھا یہ ساری جمع کر ساری جمع ہوگی. حضور نے اوپر ہاتھ رکھا فرمایا کون بے وہ بھی میں کر دوں. تو نبی پاک کے غلاموں کا یہ عشق تھا سرکار سے. اور حضور کی عاشقوں کی بڑی لمبی فہرست ہے. یہ ہمارا بڑے سنگیت پاک کا حضور ہے اس نے حضور کے اعلیٰ رتبے دے دی. یہ مولانا محمد رضا خان یہ اعلیٰ کا عشق ہے. دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں روس میں چلے جائیں برطانیہ میں چلے جائیں دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں کسی شہر میں چلے جائیں چشتیوں کی مسجد ہو قادریوں کی مسجد ہو سور بردیوں کی مسجد ہو نقشبندیوں کی مسجد ہو نوشائیوں کی مسجد ہو اذان کے ساتھ جب بھی الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھا جائے گا ہر بندہ یہ کہے گا بریلویوں کی مسجد. یہ عشق رسول اللہ کا اتنا قبول ہو گیا. یہ کوئی نہیں کہتا یہ چشتیوں کی مسجد ہے قادریوں کی کہتے ہیں بریلویوں کی مسجد.
احمد رضا نے رسول اللہ سے پیار کیا، رسول اللہ نے فرمایا قیامت تک میں تیرے نام کی ڈھونڈی چاہتا ہوں، تم بنی ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ کا عشق دیکھیں، یہ مدینہ پاک جا رہے تھے، اللہ سب کو حکم دیا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پوری کائنات میں ایک ہی تو شے ہے کہ جس نے وہ نہیں دیکھا وہ دیکھنے کو ترستا ہے، اور جو ایک بار دیکھ کر آتا ہے وہ دوسری بار دیکھنے کو ترستا ہے۔ خدایا ہی کرم بارے نگر کو ہمارے فیصل آباد کے بہت عظیم شہر گزرے ہیں، علامہ محمد ابراہیم سیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ سیم صاحب کے دور کے بڑے عاشق تھے۔ سیم صاحب حج کے لیے گئے، جب واپس آئے نا تو لوگ انہیں مبارکباد دینے کے لیے گئے، سیم صاحب مبارک ہو، تو سیم صاحب رو پڑے۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کو مبارک دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، عجیب بات نہیں، آج کل کی عمرہ کر کے خوشی کا موقع تو روتے کیوں ہیں؟ اور سنو کوئی تک سیم صاحب بول پڑے۔ سیم صاحب کہتے ہیں نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں، نہ پوچھو کیسے رحمت کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں، مجھے رونے دو میں جنت کا زینہ چھوڑ آیا ہوں، مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، میرے غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ یہ وہ مقدس ہے، یہ اعلیٰ امام علیہ سنت کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی یہ حج کے لیے جاتے تو جہاز میں ہی اپنے جوڑے اتار کے بیگ میں رکھا کہ حضور کی زمین پہ جوتا نہیں پہننا۔ ایک جگہ آپ نے کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، اور یہ سر کا موقع ہے جانے کا، یہاں تو قدم رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں سرکار چلا جاتا ہے۔ ننگے پاؤں اعلیٰ چلتے تھے ارمین کی زمین۔ ایک دفعہ جا رہے تھے صحرائے مدینہ میں، مدینہ پاک کی طرف، تو صحرائے مدینہ کا ایک کانٹا اعلیٰ کے پاؤں میں چوٹ گیا۔ جب کانٹا چبھا تو جلدی سے جھک کے کانٹے کو نکالا، نکال کے پھینکا نہیں۔ صحرائے مدینہ کا کانٹا تھا، چوما آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا، اور کانٹے کو سامنے کر کے آدھا لکھوں پڑے۔ اب سنیے سرکار کے دیوانے نے کیا کہا، کانٹے کو دیکھ کے آدھا لکھ کہتے ہیں غار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، غار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ یہ اتنے بڑے لوگ کی چیز، اور اللہ کے قادر مولانا صلی اللہ علیہ وسلم مولانا صدیق ملتانی صاحب سنگیا کے کلام پڑھ رہے تھے۔ یہ جب مدینہ پاک میں گئے، یہ سارا خاندان یہ حضور کے غلاموں کا خاندان ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کی غلام زادوں میں مانگ یا رسول اللہ مانگے کہ مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں ندا ہے اف بے حیاں، یہ منہ اور تیرے حضور پر کیا کریں کہ ان کی غلام زادوں میں مانگے، میں خاندانی لوگ آپ سے نہ مانگوں تو کیسے مانگوں۔ مولانا حسن اللہ خان نبی یہ کریم کے روضے پہ گئے، جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرا، اور عشق دیکھیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار کے دروازے پہ جانے والے خبردار سرکار کی جالیوں کو چومنا نہیں ہے۔ حضور کے روضے کو ہاتھ نہیں لگا، کسی نے کہا چومنا منع ہے، فرمایا مدینے کے کتوں کے پاؤں بھی چومنا ثواب ہے، منع نہیں ہے۔ حضور جب منع نہیں تو آپ کیوں منع کرتے ہیں کہ جالی چومنا چومو، ہاتھ نہ لگاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے رو کر کہا سچ بتاؤ تیرے میرے ہاتھ اس قابل ہیں کہ رسول اللہ کے روضے کو رکھ رہے۔ ہمارے
پڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ماں باپ آپ کا نثار، میں اپنا خاندانی غلام ہوں۔ لوگ آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، کوئی صدارت مانگتا ہے، کوئی وزارت مانگتا ہے، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی اقتدار مانگتا ہے، کوئی وقار مانگتا ہے، ہر سائل کی اپنی تمنا ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ میں احمد رضا کا بھائی ہوں، آپ کا خاندانی غلام ہوں، بس میں صرف آپ سے دو چیزیں مانگنا چاہتا ہوں۔ اب سنیے عاشق نے مجھ سے کیا ہوں، یا رسول اللہ یہ زندگی چند روزہ گزر جائے گی، آپ کے نالین کے صدقے میں بڑی اچھی گزر رہی ہے، اچھی گزر جائے گی۔ آقا میری تمنا یہ ہے جب موت کا وقت آئے عزرائیل میری روح نکالنا ہو تو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، آخری وقت ہو میرا سینہ اور آپ کا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینہ پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سے تیری چوکٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ آقا تمنا یہ ہے کہ جب میرا آخری وقت ہو میرے سینے پہ آپ کا ہاتھ ہو، میرا سر ہو اور آپ کا دل ہو۔ پھر حسن رضا نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ بلند کر کے کہا میرے مالک تو اسے بھی ایک درخواست ہے۔ سرکار کو میں نے اپنی عرضی پیش کر دی، اے بار الہ تیرے دربار کی یہ التجا ہے کہ جب میں مر جاؤں گھر والے مجھے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے قبر میں رکھا، میری قبر تیار ہو جائے تو مالک تو اسے میری درخواست یہ ہے کہ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ سرکار کے غلاموں کی ایک طویل فہرست ہے، یہ عشق مصطفیٰ کا مضمون اتنا عظیم مضمون ہے، زندگی ختم ہو جائے سرکار کے عاشقوں کی فہرست ختم نہیں ہوتی۔ میں حضرت علامہ مولانا حافظ صابر علی صابر صاحب سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے سرکار کے عشق کے نام اتنی عظیم شان کا ہم کیا۔ سرکار کو وہ ہیں جن سے ہم ہی پیار نہیں کرتے، اللہ بھی پیار ہے، اور اللہ کو محبوب پہ اتنا پیار ہے، کبھی یار کے شہر کی قسمیں فرماتا ہے، کبھی یار کی عمر کی قسم لامرو، کبھی کہتا ہے وکیل ہی محبوب تیرے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں نا مجھے ان باتوں کی قسم، لا اقسم بہذا العصر تیرے زمانے کی قسم، والضحیٰ چاند سے گورے منہ کی قسم، واللیل اذا سجا۔ سرکار وہ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ سنیے ناز کرو، ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا اللہ بھی کرتا ہے، اللہ بھی سرکار سے پیار کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، اللہ بھی آپ کو ضرور دیتا ہے، ہم بھی دیتے ہیں، اللہ بھی اسلام دیتا ہے، ہم بھی اسلام دیتے ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا خدا کرتا ہے۔ اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت آئے، بس ہو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بلے آن صلی اللہ کہتے کہتے۔ میرے خطابات جو پاکستان میں ہوتے ہیں وہ باہر ستال پہ ہمارے برمنگھم سے تشریف لائے ہیں، قاری صاحب انہوں نے ستال لگا رکھا ہے، بڑے اچھے اچھے عنوان کے خطابات ہیں، عشق رسول پہ ہے، ماں کی شان ہے، کربلا ہے، بہت سارے مضامین ہیں، واقعہ شق القمر ہے۔ تو مجھے کہہ رہے تھے میں نے ستال لگا رکھا ہے اور نماز کی کشتی میں ان کے پاس موجود ہے، ان کو شوق ہو جاتے ہوئے لے جائیں، سنیں، اپنے ایمان تازہ کریں۔ اللہ تجھے عشق نبی ذوق فنا دے، ناموس رسالت پہ خدا کی عزت دے۔